بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت دو میرے بندوں کو۔ کون سے بندوں کو؟ کہ جو بات کو سنتے ہیں ارادے سے بات کو سننے والے، دھیان سے بات کو سننے والے، ان کے لیے بشارت ہے۔ بے دھیانی سے نہیں، بے ارادے نہیں، کہ دھیان سے ارادے سے بات سننے والوں کو بشارت ہو۔ ہاں، یہاں سے بات شروع کی ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، اور سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ بات سن کر کیا کرتے ہیں؟ کہ بات سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے، چونکہ بات سنائی جاتی ہے کام کرنے کے لیے۔ بات کیوں سنائی جاتی ہے؟ بات باتوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بات کام کے لیے ہوتی ہے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، لیکن بات ہوگی کام کے لیے۔ تو جب ان کو بات سنائی جاتی ہے تو وہ اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ بات سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آتا ہے، ذمہ داری پوری کرنے کا نمبر آتا ہے، تو وہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناتے ہیں۔ سر سے اترنے والا عمل نہیں، سرسری کہتے ہیں، وہ سرسری نہیں، بلکہ سر پڑی، سر پر ایک ذمہ داری آ گئی۔ تو جب بات سنتے ہیں تو اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی اپنے عمل کو اچھی سی اچھی شکل دیتے ہیں۔ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے، اچھے سے اچھی طریقہ عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اتبعون احسنہ، تو فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے صحیح راستہ بتایا ہے۔ یہی صحیح راستہ ہے کہ بات سنیں اور عمل کی اچھی سے اچھی شکل بناوے، جیسے ہم لوگ کھانا اچھی سے اچھی شکل میں بناتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا کھانا اچھی سے اچھی شکل میں بنائے گا۔ یہ ضروریات زندگی کے بارے میں انسانوں کی عادت ہے کہ مکان بنائیں گے تو ٹوٹا پھوٹا بنائیں گے، کوئی نہیں بناتا ٹوٹا پھوٹا۔ یہ دین میں کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا اللہ قبول کرے، تو اللہ ٹوٹا پھوٹا کیوں قبول کریں گے؟ تم اپنے لیے ٹوٹا پھوٹا نہیں بناتے ہو، ہاں؟ اس لیے کہا اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناتے ہیں، جیسے اپنی ضروریات کی چیزیں اچھی سے اچھی بناتے ہو، کھانا ہو، مکان ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو، اپنی حیثیت کے مطابق آدمی اس کو اچھی سے اچھے بنائے گا۔ تو یہی دعوت ہے میرے دوست اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہماری طرف ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ذمہ داری ہم پر آوے، وہ ذمہ داری اچھی سے اچھی طریقے سے ادا ہو جائے۔ اچھی سے اچھی ادا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک تو اس کے ادا کرنے میں نیت اچھی ہو، یہ پہلی بات۔ ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے، حدیثوں میں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے کہ اخلاص، کہ اللہ کو ماننے والا اللہ کے لیے کرے گا۔ اللہ کو ماننے والا تو کس کے لیے کرے گا؟ کہ اللہ کے لیے کرے گا۔ ہاں، کیوں؟ کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ جب اللہ سے بدلہ لینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ کے لیے کرو، سیدھی بات ہے۔ ہاں، سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے کہ عمل، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہو جاوے، کہ نیت، کہ ہماری نیت آخرت بنانے کی ہو، ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اچھی شکل بنانے کی ایک سی بات ہے۔
کہ آدمی کا جو نیت ہے وہ اس کا آدھا دین ہے. نیت اور عمل یہ دونوں مل کے پورا بنتا ہے. جیسے نماز کی نیت تو نماز پڑھی پورا ہو گیا. تو نیت آدھا دین ہے، پھر باقی آدھا وہ عمل. ہاں، اس لیے پہلی دعوت کہ اپنی اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے کرنا، یعنی کام اللہ کے لیے کرے. ہاں، حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ، اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کرو، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. جیسے تھوڑا سونا ہو تو کیا پوچھ رہے ہو، سونا ہی سونا ہے. ہاں، وہ تو جو بھی دیکھے گا اس کی قیمت کرے گا، جو بھی دیکھے اس کو قیمتی سمجھے گا. کیا سونا ہے؟ ہاں، ایسے ہی فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ دین میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کرنا کا اہتمام کرو تو تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. کہ اخلاص کیسے پیدا ہو؟ اخلاص کیسے پیدا ہو؟ کہ اخلاص ایسے پیدا ہوتا ہے کہ مخلصین کی صحبت میں رہو. جیسے پھول والوں کے پاس رہو تو کہ پھولوں کی خوشبو آئے گی، عطر والوں کے پاس رہو تو کہ عطر کی خوشبو آئے گی. ہاں، کہ اخلاص والوں کے ساتھ رہو گے تو اخلاص آئے گا. پھول والوں کے ساتھ رہو گے تو پھولوں کی خوشبو آئے گی. جی ہاں، اور پھر دوسرے کا چلے جاؤ گے تو پھر خوشبو نہیں، بدبو آئے گی کہ وہاں بدبو ہے. جی ہاں، چمڑے کے تاجروں کے بازار میں جاؤ گے تو بری بدبو آتی ہے. ہاں، ٹھہر نہیں سکتے ہم لوگ. ہاں، کچے چمڑے آتے ہیں ان کے پاس. تو میں نے کہا اخلاص کہاں ملے گا؟ کہ اخلاص مخلصین کی صحبت میں ملتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری جماعتیں جو ہیں یہ مخلصین کی جماعتیں ہیں، مگر ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مخلص ہوں. امید رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے اللہ سے، لیکن اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میں مخلص ہوں. یہ دعویٰ ہے. جو دعویٰ کرے گا اللہ مدعی کو جھوٹا ثابت کرے گا. تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں مخلص ہوں؟ لیکن امید رہنی چاہیے. تو فرماتے تھے کہ ہمارے کام کرنے والے کہ یہ مخلص ہیں. ہاں، یہ مخلص کیوں ہیں؟ کہ مال لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، تابعداری سے، مشورے سے چل رہے ہیں. یہ علامت ہے کہ ان کے اندر خلوص ہے. ہاں، اور گمان بھی دوسروں کے بارے میں یہی رکھنا چاہیے کہ یہ مخلص ہے، یہ مخلص، اپنے بارے میں نہیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے سہل بن حنیف. وہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اتہموا انفسکم، اتہموا انفسکم، اتہموا انفسکم، یعنی اپنے آپ کو الزام دو، اپنے آپ کو الزام دو. اے اللہ میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، میری خامی ہے. یہ کہ اس سے کیا ہوگا کہ جب آدمی اپنی خامی کو، اپنی خطا کو اپنی طرف منسوب کرے گا تو اس کو اصلاح کرے گا. ہاں، جیسے میرے کپڑے پر داغ ہے تو کیا کرے گا؟ دھوئے گا. کیوں کہ اپنا کپڑا وہ خود ہی دھو سکتا ہے، دوسرا کون دھوئے گا؟ تو یہ ایک طریقہ ہے صلاح فلاح کا. ہاں، کہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ. جب اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ گے تو اس قصور میں سے نکلنا آسان ہوگا، اور دوسروں کو قصوروار ٹھہراؤ تو مشکل ہے. ہاں، تو وہ صحابی یہ نصیحت کرتے تھے کہ بجائے دوسرے کو الزام دینے کے کیوں کہو کہ یہ غلطی میری ہے،
یہ خطا میری ہے، ہاں مجھ سے چوک ہو گئی ہے، اتہموا انفسکم اتہموا انفسکم، وہ برابر لوگ مجھ سے کہتے تھے. کیوں کہ اس سے غلطیاں صاف ہو جائے گی. غلطی تو ہوگی، کام کرنے والے سے غلطی ہوگی. ہاں حساب کرنے والا حساب میں بھول چوک کر سکتا ہے، لکھنے والا لکھنے میں بھول چوک کر سکتا ہے. جو نہ لکھے نہ حساب کرے اس کے بھول نہیں ہوگی تو بھائی وہ کچھ کرتا نہیں تو کیا بولو. بھول اس سے ہوتی ہے جو کام کرے. ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ بھول سے ناراض نہیں ہے، بھول سے ناراض نہیں ہے، گناہ سے بھی ناراض نہیں ہے. یا عبادی کلکم خطاؤن، اے میرے بندوں تم سب گنہگار. وہ تو جانتا ہے سب گنہگار ہے، تو اب کس سے ناراض ہوگا؟ تو پھر ناراض کب ہوگا؟ کہ ناراض اس وقت ہوگا جب اپنی غلطی پر گناہ پر یہ اڑ جائے. سمجھنا ہے یہ بات؟ اپنی غلطی پر اپنے گناہ پر اڑ جائے. نوح علیہ السلام کے قوم میں 2 بیماریاں تھیں، اس کی شکایت انہوں نے اللہ سے کی اور ہم کو سنائی. آپ کا ہو تو آپ کو بتاؤں. ہاں تاکہ ہم بچیں، کیونکہ ہم ان کے قصوں میں، انبیاء کرام کے قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہے. کیونکہ ہم کو نبیوں کا کام کرنا ہے تو نبیوں کے قصے سنائے ہیں. ہاں کہ نبیوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کی قوموں کے ساتھ یہ ہوا. ہاں کیونکہ دین کو میرے دوستوں سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہاں دین کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، بلکہ جس وقت میں جو حکم ہو اس کو پورا کرنا پڑے گا. جس وقت میں جو طریقہ بتایا ہو اس طریقے پر رہنا پڑے گا. اس لیے دین کو سمجھنا، دین کو سیکھنا ضروری ہے. یہ کوئی رسمی وقتی نہیں ہے. ہاں تو نوح علیہ السلام کی قوم میں 2 بیماریاں تھیں، اس سے وہ پریشان ہو گئے. قوم سوء، اللہ کا بری قوم تھی. اللہ نے کہا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بری قوم تھی اور حکم سے آگے نکل جانے والی توڑ کے. تو ان کی 2 بیماریاں تھیں. ایک بیماری ان کی یہ تھی کہ وہ اپنی بات پر اڑتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنی بات پر اڑتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. دوسری بات کیا تھی کہ حق کے مقابلے میں بجائے قبول کرنے کے انکار کے ساتھ اکڑتے تھے. نہیں مانتے، اکڑ گئے. اصروا واستكبروا استكبارا، یہ 2 ان کی خصلتیں بتائی کہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں. اس لیے اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی بات پر اڑے، بلکہ اپنی بات پر نظر کرے کہ دیکھو میری غلطی ہے کہ آدمی لکھ کر کے پھر دوبارہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا. کوئی مضمون لکھا تو لکھ کے بعد یوں ڈال دیتا ہے لاکھ خانے میں. بولو کیا کرتا ہے؟ اس پر نظر ثانی کرتا ہے، دوبارہ اس کو دیکھتا ہے کہ میں نے صحیح لکھا ہے یا مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے. ہاں اور نظر کرتا ہے اپنے پر. لیکن ضد کرنے والا وہ نظر نہیں کرتا. اس طرح اپنی بات پر اڑنے والا کہ وہ بھی نظر نہیں کرتا. ہاں تو یہ 2 بیماریاں ان کے اندر تھی، اصروا واستكبروا استكبارا، کہ یہ لوگ اپنی بات پر اڑتے ہیں. اور دوسرا جب کوئی حق بات آتی ہے تو بجائے قبول کرنے کے وہ اکڑ جاتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. یہ 2 بیماریاں ہیں جو حق سے محروم کرتی ہے. اس سے محروم کرتی ہے، حق سے محروم کرتی ہے، اپنی ضد کی وجہ سے اور اکڑ کی وجہ سے. جتنے لوگ محروم ہوئے ہیں وہ انہی بیماریوں سے محروم ہوئے ہیں. ہاں
ایک ہوتا ہے محروم ہونا، ایک ہوتا ہے دور ہونا. دور تو رہیں گے غفلت کی وجہ سے. دور کس کی وجہ سے رہیں گے؟ دور رہیں گے غفلت کی وجہ سے. لیکن محروم رہیں گے اس کی وجہ سے. اس لیے یہ اسباب جو ہیں نقصان کے اسباب ہیں. یہ غفلت نہ ہو، غفلت سے دور ہی ہو جائے گی. مثلا جلدی نماز میں نہیں آئے تو ان کو جگہ نہیں ملے گی، وہ پیچھے رہیں گے، یہ دور رہیں گے. ہاں، یہ غفلت دوری کا سبب ہے اور یہ چیزیں محرومی کا سبب ہے. تو یہ چیزیں حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے کام میں کوئی رخنا نہ پیدا ہو، ہمارے کام میں کوئی نقصان نہ پیدا ہو. کہ بھئی یہ بیماریاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. تیسری چیز، بہانے بنانا محرومی کے اسباب میں. اس کو تسویل کہتے ہیں عربی میں. تسویل، بہانے بنانا. کچھ ہے نہیں لیکن کام چوری ہے، کام کرنا نہیں ہے. ہاں، اللہ آخرت کا تعلق کم ہے تو پھر آدمی بہانے بناتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ کوئی بہانے اللہ کے معاملے میں نہ بنا دے، صاف ستھرا رہے. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ لا تماردو وتمردو، جان بوجھ کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. سمجھ بات آ رہی؟ ہاں، میں نے کتاب لوگ بہانے بنائے تو، لیکن مذاکرہ ہے. یہ کام کو سمجھنا ہے. ایک کام میں بہت سی چیزیں فائدہ دینے والی بھی ہے، کام میں بہت سی چیزیں ہم کو نقصان دینے والی بھی ہے. اس لیے یہ مذاکرے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ لا تماردو فتمردو، جان بوجھ کر کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں، سیدھے صاف اللہ کے سامنے رہو. کیوں کہ اللہ اندر باہر سب جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے. ہاں، اس لیے کہا لا تماردو فتمردو، جان بوجھ کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں، بہانے کوئی نہ بنا دے ورنہ بہانے سچے ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمیوں سے کسی تقاضے پر جانے کا مطالبہ کیا، جیسے انبیاء کرام کی سنت ہوتی ہے. کہ انبیاء کرام کی سنت یہ ہوتی ہے کہ وہ تقاضے رکھتے ہیں امت کے سامنے. یہی ان کی تاریخ ہے پوری، کہ وہ تقاضے لائیں گے کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بولو اس کے لیے کون تیار ہے. یہی طریقہ ہے کہ ان کی طرف ان کے پاس تقاضے آتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ لوگوں سے یہ کہو، لوگوں سے یہ کراؤ، لوگوں کو یہ بتاؤ. تو وہ تقاضے پھر وہ امت سے پورے کراتے ہیں. اس طرح کام ہوتا ہے. اور یہی ہمارا بھی طریقہ ہے. ہاں، اس کے سب کا یہی طریقہ ہے اہل حق کا، کہ جو تقاضے آئیں وہ تقاضوں کو سمجھنا اور تقاضوں کو پورا کرنا. ہاں، کہ اسی سے کام کی ترقی بھی ہوتی ہے، اسی سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، کام کی حفاظت بھی ہوتی ہے. تو تقاضے رکھتے ہیں انبیاء کرام امت کے سامنے. حضور بھی رکھتے تھے، کون فلاں کام کے لیے تیار ہے، کون فلاں کام کے لیے تیار ہے، تو لوگ کھڑے ہو جاتے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تقاضا رکھا کہ میں تمہیں فلاں فلاں جگہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو ان کو بوجھ پڑا، جیسے ہمارے اوپر بوجھ پڑتا ہے. بوجھ کا ہونا یہ حق ہونے کی علامت ہے. سمجھنا ہے بات؟ بات جتنی حق ہوگی اتنی بوجھل ہوگی، بات جتنی باطل ہوگی اتنی ہلکی ہوگی. دیکھو فضولیات کے مجلس ہو تو ساری رات لوگ جاگتے ہیں،
اور ان کو کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی جھوکے بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اکساتے بھی نہیں ہیں. ہے بات کیوں کہ وہ باطل ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے. صحابہ کے مواعظ میں ہے کہ باطل ہلکا ہوتا ہے اور حق بھاری ہوتا ہے، اور فرماتے تھے کہ باطل میٹھا ہوتا ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے. الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. یہ بات اس لیے بتائی تاکہ جو صحیح سمجھ والے ہیں وہ حق کو اختیار کریں، چھوٹے بچے کی طرح نہیں کہ کڑوی سی تھوک دی. گولی ہے بخار کی تو وہ کڑوی لگتی ہے، تو وہ گولی منہ میں لے کر، میرا ایک بیٹا تو چھوٹا وہ گولی تو غسل خانے میں جائے تو ماں پانی رکھا تو گولی نکالتے پانی بھی آ جاوے. ہاں تو وہ گولی پڑی ہوئی نہیں تھی وہاں، ورنہ تو کون جانتا گولی تو یہاں پڑی ہوئی ہے. مانا گولی کھائی نہیں، یہ پانی پیا ہے. جی ہاں، کیوں؟ وہ کڑوی لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، دوا اچھی نہیں لگتی، دوا اچھی نہیں لگتی. اسی مناسبت سے یہ بات کی میرے ذہن میں آئی کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ابتدا میں دواؤں کے طرح ہوں گے. یاد رکھو، ابتدا میں دواؤں کے طرح ہوں گے. نماز کڑوی لگے گی، تسبیح کڑوی لگے گی، اٹھنا کڑوا لگے گا، سب کڑوا لگے گا. جب تک محنت کر کے اپنے آپ کو عادی نہیں بنائے گا اور یقین نہیں پیدا ہوگا تب تک یہ کڑوی لگے گی. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. کیا بناؤ؟ خیر کے کاموں کے عادی بنو. ایک دفعہ کرنے سے، دو دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا، وہ تو بار بار کرنے سے عادی بنے گا. ہاں تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اس کے احکامات یہ شروع میں کڑوے لگتے ہیں. نفس کو کڑوے لگتے ہیں، ورنہ تو وہ روح کی غذا ہے. کسی کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے. نفس کو کڑوا لگتا ہے. جیسے بچے کو دوا کڑوی لگتی ہے، ماں باپ پسند کرتے ہیں یہ دوا کھائے، یہ پرہیز کرے. ہاں لیکن اس کو نہیں لگتے. تو آدمی کا نفس ایسا ہی ہے جیسا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کھانا کھیلنا بس دو کام بچوں کے. تو ایسے آدمی کے نفس تو اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اپنی خواہش ہوتی ہے. اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ خواہش کے مقابلے میں حکم پورے کیے جائیں. خواہش کے مقابلے میں حکم پورے. دنیا میں خواہشوں کا اور حکموں کا مقابلہ ہوتا ہے. تو خواہش کو پامال تو نہیں کرنا ہے کہ میرے اندر خواہش ہی نہ رہے. بعض صحابہ نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ زنا کا خطرہ ہے، فساد کا دور ہے، ہم خصی ہو جائیں. روایتوں میں ہے. تو وہ منع فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے. ابو ہریرہ کو زیادہ فکر تھی کہ بھی میں غریب آدمی ہوں، شادی نہیں کر پاؤں گا، تو اچھا ہے کہ میں یہ سلسلہ ہی ختم کر دوں. ہاں غریب آدمی ہے. فرمایا نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. یہ آخری بات ہے کہ اگر اللہ نے زنا لکھا ہے تو زنا کرے گا، اور نہیں لکھا ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو خراب کرے. اسے اللہ پر بھروسہ کرو. تو میں نے کہا اس کو برباد نہیں کرنا ہے خواہش کے مادے کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو قربان کرنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا. خواہشات کو کس لیے بنایا؟ کہ اس کو حق کے لیے قربان کرو. جیسے روزے میں آدمی خواہش قربان کرتا ہے، ختم نہیں کرتا، کھاتا ہے، بلکہ رمضان میں زیادہ کھاتا ہے. ہاں اور اللہ اس کو زیادہ کھلاتے ہیں. حدیث میں نہیں کہ مومن کی روزی رمضان میں بڑھ جاتی ہے، جب روزی بڑھے گی تو نہیں کھائے گا. ہاں لیکن اپنی خواہش سے نہیں کھائے گا، یہ مسئلہ ہے. حکم سے کھائے گا. اس لیے اس کے کھانے کی اور نہ کھانے کی اللہ کے ہاں قدر ہے. ایک افطاری کرتا ہے تو افطاری کا انعام یہ ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی.
فضیلت ہے کہ روزے کی، کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں قبول ہوتی ہے. ہاں، یہ اس کا انعام ہے. اس نے خواہشات پر پابندی لگا کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے تو اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے. یہی ساری عمر کی تربیت ہے کہ اسی طرح اپنی زندگی کو گزارا جاوے جس طرح رمضان میں گزارتے ہیں کہ جب حکم ہوا جب کھائیں اور جب حکم نہ ہو تو نہ کھائیں. جہاں کھانے کا حکم ہو وہاں کھانا کھائیں، نہ کھانے کا حکم ہو تو نہ کھائیں، جیسے رمضان میں ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اطاعت وجود میں آئے گی. کیا وجود میں آئے گی؟ اطاعت وجود میں آئے گی. اطاعت اصلی مقصد ہے زندگی کا. ہاں، جتنی محنتیں ہیں، جتنی ترکیبیں ہیں، وہ سب اطاعت پیدا کرنے کے لیے ہے. زندگی اطاعت والی بنے. جی ہاں، تمام نبیوں کی دعوت، تمام نبیوں کی بعثت وہ اسی وجہ سے ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اس رسول کے واسطے سے اور اس رسول کی رہبری میں لوگ اللہ کی اطاعت کریں. یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام ہے. باقی ترکیبیں اس میں آنے کے لیے ہے، اس میں اطاعت پر آنے کے لیے. ہاں، کہ زندگی اطاعت والی بنے. اور اطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے. یہ اطاعت کا موضوع ہے کہ اطاعت کیوں ہے اور اطاعت سے کیا مراد ہے، اطاعت سے کیا چاہا جاتا ہے. کہ اطاعت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اپنی جانی مالی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ کہاں استعمال ہو؟ کہ جہاں اللہ راضی ہوتا ہو وہاں استعمال ہو. ایک، یا جہاں اللہ کے راضی ہونے کے لیے استعمال ہو اس کی معاونت میں استعمال ہو، اس کی مدد میں استعمال ہو. خود بھی کرو اور کوئی کر رہا ہے تو معاون بنو. یہ اصول ہے ہمارا کہ جو چیز حق ہے، جو چیز نیکی ہے اس کو تو خود کرو. کیوں کہ اس لیے تو پیدا کیے ہیں، گناہ کے لیے تھوڑے پیدا کیے تھے، نیکی کے لیے، اطاعت کے لیے پیدا کیے ہیں. اور جب نیکی اور اطاعت کا معاملہ ہو رہا تو اس کے معاون بنو، اس کے مددگار بنو. یہ دو طریقے نبیوں کے ذریعے سے چلتے ہیں. ایک اصل چیز نبی لاتے ہیں اور پھر لوگوں کو ان کا اپنا مددگار بننے کی دعوت دیتے ہیں کہ اس میں میرے مدد، من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ. کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ کہ میری مدد کرو، میرے معاون بنو. ہاں، تاکہ جو اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کی ہے وہ اطاعت مکمل ہو جائے. صحابہ کرام نے اپنی اطاعت کو مکمل کیا تھا. وہ اپنی اطاعت کی کارگزاری یہ سناتے تھے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. یہ اپنی اطاعت کی رویداد ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. اور یہی طریقہ ہے کہ پہلے تو سنو سمجھو اور پھر مانو. ہاں، تو ہم نے یہ قول قرار کیا ہے. یہ بعد والوں کے لیے سبق ہے جو انہوں نے کیا ہے، وہ کہ ہم نے یہ قول قرار کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات سنیں گے تاکہ سمجھیں اور سن کر کے پھر اس کو مانیں گے. تو کس حال میں مانو گے؟ تمہارے فیور کی ہوگی تو مانو گے، نہیں فیور ہوگا نہیں مانو گے. کیا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارے ماننے کی ترتیب یہ تھی کہ ہم اپنے نبی کی بات سنیں گے اور اپنے نبی کی بات مانیں گے ہر حال میں، چاہے وہ ہمیں ہمارا جی چاہے جی نہ چاہے. اللہ غریب بناوے تو، اللہ مالدار بناوے تو، جی چاہے تو جی نہ چاہے تو. اللہ غریب بناوے تو، مالدار بناوے تو.
کتنی باتیں ہوئی؟ یہ 4 باتیں ہوئی. جی کا چاہنا نہ چاہنا، اللہ غریب بنانے، حالات اللہ اچھے بنانے تو بھی کام کریں گے، حالات اللہ نہ گوا کمزور بنانے تو بھی کام کریں گے. یہ مراد ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے، کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے. یہ ہے مسئلہ. یہاں گاڑی اٹکتی ہے، ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں شامل کیا، ہم کو نہیں بتایا. یہ نہیں کہ ہمارے اندر یہ گراہ نہیں ہے. کوئی ہم کو پوچھے تو ٹھیک ہے، نہ پوچھے تو بھی ٹھیک ہے. اگر کام اچھا ہوا ہے اور ہم کو نہیں پوچھا تو کوئی کام ہونا چاہیے. کام ہونا چاہیے. کیوں کہ کام کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہم کو اگر نہیں بھی پوچھا ہے تو کوئی بات نہیں، کام اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کے معاون بنے، اس کے مددگار بنے. ہاں، مددگار وہ آدمی بنے گا جس کے اندر شکایتیں نہیں ہوگی. جس کے اندر شکایتیں ہوگی اس کی مدد کمزور ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ اجتماعی امور میں یہ چیزیں پیش آتی ہے. تو ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ شکایتی نہ بنو، شاکر بنو. کیا بنو؟ شاکر بنو. الحمدللہ علی کل حال. اچھا ہے تو الحمدللہ بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، یہ دعا پڑھو. اچھا ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا کہ الحمدللہ بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. یہ مصنون دعا ہے کہ کوئی کام اچھا ہوا اور بہت اچھا ہو گیا تو کیا پڑھو گے؟ ہاں، اس کو یاد کرنا چاہیے. یہی تبلیغ ہے. یہی تبلیغ ہے. کیوں کہ اصل تبلیغ اتباع میں ہے. اصل تبلیغ کس میں ہے؟ اتباع میں. اور مذاکرے کیوں کیے جاتے ہیں؟ کہ اتباع کرانے کے لیے. یا مذاکرے کے لیے ہوتے ہیں؟ کہ مذاکرے کے لیے نہیں ہوتے. مذاکرے تو صحیح سبق ہے اور اس کا اتباع کرنا ہے. اصل دین اتباع ہے. اصل دین کیا ہے؟ اتباع ہے. کہ جان سے، مال سے، اخلاص سے تابعداری کرے، اس کو اتباع کہتے ہیں. اور اتباع کا معاملہ ایسا ہے کہ اتباع سے کوئی مستثنا نہیں ہے. اتباع سب کے ذمے ہے، تاکہ نبی کے ذمے بھی اتباع ہے. نبی تو نبی ہے، وہ تو مرشد ہے، لیکن اتباع نبی کس کا اتباع کرے گا؟ کہ نبی وحی کا اتباع کرے گا. نبی کس کا اتباع کرے گا؟ وحی کا. اتبع ما اوحی الیک، جو آپ پر وحی نازل کی گئی ہے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. ہاں، تو اتباع یعنی اپنے آپ کو پابند کرنا، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ. یہ ضروری ہے، نہیں تو رسم بنے گی. کیا بنے گی؟ دین رسم بن جائے گا، رواج. قوموں کے، برادریوں کے رواج ہوتے ہیں. رواج دین نہیں ہوتا، وہ تو ان کی عادت ہے جو مسلسل چلی آتی ہے. ہاں، اس رواج کو مٹانے کے لیے ہی نبی آتے تھے ایک کے بعد. جی ہاں، اب دین نہیں رہا، رواج ہو گیا. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب پہلی نبیوں کی شریعتوں میں رواج پانا آ گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے پھر دوبارہ نبی آتا تھا کہ پھر اب رواج نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، اخلاص ہے، طریقہ ہے، استقامت ہے. اس سے دین بنتا ہے. سے کیا بنتا ہے؟ اس سے دین بنتا ہے. تو ہمیں میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی دینی بنائیں. دیکھو، جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں، دینی ہو یا دنیاوی، اس اجتماعی محنتوں کا مفاد اور اجتماعی محنتوں کا اصلی نتیجہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آئی ہو. مثال کے طور پر آپ نے جماعت سے نماز پڑھی اتنے بڑے مجمع میں،
اور یہ جماعت ان پر واجب کی گئی، نماز جماعت سے پڑھو. کیوں؟ کہ تاکہ ہر ایک کو 27 درجہ نماز کا ثواب ملے. نفع انفرادی ہوا ہے اور حکم اجتماعی ہوا ہے. ایسے کمپنی بنا کر کاروبار کرتے ہیں، مان لگاتے ہیں مل جل کر کے، تو اصلی فائدہ اس کا کیا کہ کمپنی کا ہر فرد مالدار ہو جائے. یا غریب ہونے کے لیے کمپنی بناتے ہیں کوئی؟ ہاں، غریب ہونے کے لیے کمپنی بنا نہ. شرکت اور کمپنیاں غریب بننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی من جملہ سب کی کوششوں سے ان کی انفرادیت طاقتور ہو جائے. میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس سے اتفاق ہے کیوں بھائی؟ ہاں، کہ جتنی اجتماعیت ہوتی ہے وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہوتی ہے. تو ہماری جو اجتماعی محنت ہے وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہے کہ ہمارا ہر آدمی دیندار بن جاوے، جیسے کمپنی کا ہر فرد مالدار بن جاوے. اس لیے کمپنی بنائی. تو ہم نے جماعت کیوں بنائی؟ کہ جماعت اس لیے بنائی ہے، اور جماعت اس لیے بنی ہے کہ جماعت کا ہر آدمی دیندار بن جائے، اور کوئی غرض نہیں ہے. جتنی ترتیبیں سمجھاؤ اصلی یہی ہے، اصل یہ بنیاد یہی ہے کہ ہمارا ہر آدمی دیندار بن جائے. اس کو اللہ نے دین کے لیے پیدا کیا ہے، بے دینی کے لیے کوئی کسی کو نہیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں، یہ نہیں کہا کہ الا لیعصون تاکہ وہ میرے نافرمان بنے اس لیے میں نے پیدا. ایسا ہے کہ نہ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد زندگی ہے. کیا ہے مقصد زندگی؟ ہاں، ایک ہوتا ہے مقصد حیات. تو مقصد حیات اگر فوت ہوا تو زندگی بیکار گئی. ہاں، یہ مقصد حیات ہے کہ زندگی کیسی بنے کہ عبادت والی بنے، بندہ بن کر زندگی گزارے، آزاد بن کر زندگی نہ گزارے. بندہ بنے، پابند بنے. یہ موٹی بات ہے. ہاں، کہ اپنے آپ کو پابند کرو، یہ حکم ہے. واعتصموا، اپنے آپ کو مضبوط تھامو اللہ کی بات کو. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی بات کو مضبوط تھامو، اللہ کی بات کو مضبوط پکڑو. ہاں، تو میں نے کہا جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہے وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے ہوتی ہے. اجتماعیت کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کی نظر ان کے کم زیادتی پر نہیں ہے کہ یہ بہت لوگ ہیں جسے اللہ خوش ہے. کہ نہ، کہ تمہاری قلت کثرت کو ہم نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہارے اندر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. جی ہاں، اس لیے اجتماعیت کا اصلی فائدہ یہ کہ انفرادیت جو ہے وہ سدھر جائے، کہ ہماری اجتماعی محنت سے ہماری زندگی دینی بنے. پھر دین کے جتنے کام ہیں اور دین کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سیکھ کر پورے کرنے والے بنے. سیکھ کر، ہاں، کیونکہ دنیا کے تمام کاموں کو لوگ سیکھتے ہیں، سیکھتے نہیں سکتے. جی ہاں، سکھاتے ہیں ان کو. ایسے سیکھو، ہاں، اس کی تعلیم لو، اس کا امتحان دو، تو تم کو کام پر لیا جائے گا. اگر تم نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، اس کا امتحان نہیں دیا ہے، تو پھر آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں، اور اگر امتحان سیکھا ہے، امتحان دیا، تو آپ کو جگہ دیں گے. ہاں، کہ کتنی صلاحیت ہے، کتنی ڈگری ہے. تو یہاں بھی ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمل پر درجات دیے جاتے ہیں. کیا دیے جاتے ہیں؟ درجات دیے جاتے ہیں. ہاں،
اب جتنے عمل ہوں گے اتنے درجات اونچے ہوں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے اپنے عمل کے مطابق. اور عمل کی شکل بنانی ضروری ہے کہ عمل صحیح شکل میں بنے تاکہ اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے کہ عمل صحیح شکل میں کیسے بنے گا. کہ عمل صحیح شکل سے بنے گا پہلے تو اس کا علم ہو. کیا ہے؟ ہاں، اس کا علم ہو کہ یہ عمل یوں ہے. پھر اس کا طریقہ معلوم ہو. کیا معلوم ہو؟ اس کا طریقہ معلوم ہو. اس علم کے مطابق، اس طریقے کے مطابق کام کرے گا تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ پورا ہوگا. یہی سمجھ پر یہ دینا ہے، وہ وعدہ اللہ پورا کرے. اور عمل غلط ہوا ہے تو اس غلط عمل پر کوئی وعدہ نہیں ہے. اسے مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے کی وہ ہمیشہ علم و ذکر کے ساتھ ہے. جیسے گاڑی ہمیشہ اپنے پہیوں کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی گاڑی بغیر پہیے کے آپ نے سنی ہے؟ یہ تمہارے یہاں ہو تو ہاں، کوئی گاڑی بغیر پہیے کی نہیں ہوتی. اسی کا نام گاڑی ہے جس کے پہیے ہوں. جی ہاں، کہ وہ رینگتی ہے اپنے پہیوں سے. ایسے مسلمان کا دین کہ اس کے 2 پہیے ہیں، ایک علم ایک ذکر. ایک علم اور ایک اس کا ذکر، یعنی اس علم پر عمل. یہ 2 چیزیں ہوگی تو گاڑی چلے گی، نہیں تو ڈھیر ہو جائے گی. پہیے ہی نہیں ہے تو گاڑی ڈھیر ہوگی. کہ دین پر چلانے کے لیے علم و ذکر شرط ہے. جیسے گاڑی چلنے کے لیے پہیے ہونا ضروری ہے، پاؤں ہونا ضروری ہے. دعوت ہو، تبلیغ ہو، عبادت ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پہیے وہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اور آپ جو علم لائے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم اس علم کی ہے فضائل اور ایک قسم اس علم کی ہے مسائل. یہ نبیوں کی زندگی میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو علم لائے ہیں عمل کرانے کے لیے تو پہلے اس عمل کی قیمت بتائیں گے کہ آپ کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور اللہ یہ دے گا، یہ برکت ہے، یہ بدلہ ہے وغیرہ، تاکہ طبیعت تیار ہو جائے عمل کرنے کے لیے. کچھ ملتا ہو تو آدمی کرے گا اور نہ ملتا ہو تو کچھ نہ ملتا ہو تو پھر آدمی کا یہ بھی کیا لینا ہے، نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ علم اتارا ہے. اور وہ پہلا علم ہے اور وہ فضیلتوں کا علم ہے. ہاں، مسلمانوں کی دینداری میں جان اس وقت آئے گی جب ان کے پاس فضیلتوں کا علم ہوگا. اگر فضیلتوں کا علم نہیں ہے تو ان کا عمل خشک ہوگا، ان کو خود بوجھ پڑے گا. ان کو خود ہی بوجھ پڑے گا. کیوں؟ یہ معلوم نہیں مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، اور کرنا ہے کیوں کہ ماحول ہے، رواج ہے، سب لوگ کہتے ہیں تو وہی کرو. یہ بوجھ اس وجہ سے پڑا ہے کہ اس کا ثمرہ، اس کا پھل یہ معلوم نہیں ہے. اور اگر اس کا ثمرہ اور پھل معلوم ہو جائے تو پھر کسی کہنے کی ضرورت نہیں. آدمی کوئی سودا کرتا ہے، اس سودے میں اس کو نفع ہے تو وہ نہیں پوچھتا کسی سے، پوچھتا ہے بلکہ وہ اپنے نفع کو سمجھ کر کے اس نفع کو حاصل کر لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیندار بنانے کے لیے سب سے پہلے فضائل کا علم دیا ہے کہ فضائل کا علم سیکھو
تاکہ تمہاری دینداری تم پر بوجھ نہ بنے، اس کا شوق ہو جائے. اس لیے اس علم کو جاننا ضروری ہے. ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے یہ کام ہمارے اوپر بوجھ ہے. اس لیے پہلا علم آتا ہے فضائل کا، پھر بعد میں آتا ہے علم مسائل کا اور شریعت کا. ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ اگر پہلے اللہ یوں کہتا کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جوا حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں مانتا. کیوں؟ ان میں اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ تو اس کے رات دین کے عادی ہیں. اس لیے ان کو ایمان آخرت سمجھایا گیا پہلے، اور ایمان آخرت سمجھا کر ان عملوں کا کیا نتیجہ ہے وہ بتایا کہ دیکھو تمہیں آخرت میں جانا ہے، اور آخرت میں یا ثواب ہے یا عذاب. تیسری چیز وہاں نہیں ہے. آخرت میں کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں قسم کھا کے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار، کہ میں اپنے پروردگار کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ آدمی کے مرنے کے بعد یا اس کا ٹھکانہ دوزخ بنے یا جنت بنے. تیسری جگہ وہاں نہیں ہے. تیسری جگہ وہاں نہیں ہے. اس لیے ہر ایک سوچ لے اپنے بارے میں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. تو ایسا فرماتی رضی اللہ عنہ کہ یہ چیزیں سمجھائی گئی پہلے کہ آخرت میں یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا، آخرت میں. تو اب آخرت کی ہیبت آئی، وہاں کی شدائد کی وجہ سے آخرت کا شوق آیا، وہاں کے انعامات کی وجہ سے اب طبیعت تیار ہو گئی، عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی. یہی ہمارا طریقہ ہے کہ طبیعتوں کو تیار کرنے کے لیے فضائل کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور فضائل کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور مجھے خدا اس پر یہ دینے والا ہے. ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی، عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی. 4 سنت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فضیلت ہے؟ کبھی تازہ بات سنتیں پڑھی ہوگی. تو فجر عصر کی سنت کی بات ہو رہی، عصر کی سنت پڑھی تو عصر کی سنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی جماعت سے پہلے 4 سنت پڑھنے والوں کو دعا دی ہے. کیا دی ہے؟ نبی کی دعا. کیونکہ ہمارے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. تو آپ کو نبی نے دعا دی ہے. کیا دعا دی ہے؟ یہ دعا دی ہے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. دعا ملی ہے یہاں. تو کیوں کہ دعا کی قبولیت یقینی ہے، وہ بھی نبی. جی ہاں، فضیلت ملنے میں تو تھوڑا اخلاص غیر اخلاص کا فرق پڑے گا کہ ہمارے اخلاص ہوگا تو فضیلت ملے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی، لیکن دعا تو ضرور ملے گی. نبی کی دعا ضرور ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں نے مثال کے طور پر کہا، یہ دعا دی. کیا دعا دی؟ کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم کرے تو رحمت کی دعا ملتی ہے. یہ فضیلت کی مثال ہے. تو ہمارے ایک دوست ہے رات دن کے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا. ایک دفعہ میں نے بیان کیا، جیسے آپ کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے پکڑ لیا. ہاں کہ اب عصر کی سنت نہیں جائے گی. ہوتے ہیں لوگ ایسے، جی ہاں، عزیمت والے، پکے ارادے والے. جی ہاں، تو مجھے کیا وہ درد سے سنی اس کو پکڑ لیا. ہاں، وہ یہی ہمارے کام کا مطلب ہے
کہ ہم اپنے کاموں کو میں فضائل سے چلیں گے، فضائل سے چلائیں گے. اگر فضائل نہیں ہوں گے تو ہمارا عمل پھسپھسا ہوگا. ہاں، کیونکہ آدمی کوئی سودا کرے اور نفع کا کوئی یقین نہ ہو تو مجبوری ہو تو کر تو لے گا، مجبوری ہے. بیچ دے گا بیچنے کی چیز، یا خرید لے گا خریدنے کی مجبوری ہے، لیکن اس کا دل خوش نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں سر. تو ایسے عمل تو کر لیا لیکن اس کی فضیلت نہیں معلوم ہے. تو کر لیں گے بھائی، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کرے اس کے نفع کو سامنے رکھ کر کرے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو روز یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین کہا. قیامت کے دن کا نام کیا ہے؟ یوم الدین. یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ یہ بدلے کا دن. کس کا؟ موت سے پہلے جتنے دن ہیں وہ عمل کے دن ہے، اور موت کے بعد بدلے کے دن ہے. ہر آدمی کی موت انفرادی قیامت ہے، اور اجتماعی قیامت وہ اپنے وقت پر آئے گی. وہ تاریخ اللہ نے کسی کو نہیں بتائی ہے. دو قیامت ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی، ایک انفرادی ایک اجتماعی. تو انفرادی قیامت وہ موت، من مات فقط قامت قیامت ہو، کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. کہ اس کو اپنے عمل کا سارا نظام اس کے سامنے آ جائے گا. انفرادی طور پر، کیونکہ وہ قبر میں اکیلا ہے تو اس کو دکھلا دیں گے. پھر اجتماعی وہ بعد میں، کیوں کہ وہ جزا کا دن ہے. میں نے کہا یہ عمل کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے. یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے عمل کے دنوں میں عمل ہوگا، اور عمل فضائل کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ؟ ہاں، تاکہ اللہ سے امیدوار رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں لو، فضائل سنو، اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. کتنی اونچی بات ہے کہ بشارتیں سنو، فضائل سنو اور عمل کرو. ابشروا، خوش رہو بشارتیں سن کر، اور عمل کر کے امیدوار رہو. عمل کر کے امیدوار رہو. وعملوا ما یسرکم، کہ عمل کر کے امیدوار رہو. ہاں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. گناہ ہو گیا تو معاف کر دے گا، فرشتے بھی بھول جائیں گے. ہاں، لیکن نیکی کا عمل کیا ہے تو کہ اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ چکائیں گے. ہاں، اگر وہ عمل طریقے کے مطابق ہے ہاں تو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے ہم کو عمل کے فضائل بھی بتائے ہیں اور عمل کے طریقے بھی بتائے ہیں. اس سے دین بنتا ہے. کہ دین بننے کے لیے عمل کا علم ہو، عمل کا طریقہ ہو، اور نیت میں اخلاص ہو تو دین بنے گا. اگر عمل دین اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ اس کا خدا کا معاملہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں کیا ہے تو اللہ کے میرے لیے تو کیا نہیں. مگر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اس میں اخلاص نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے. ہم تو سب کے ساتھ اچھا گمان کریں گے. حکم یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے اچھا گمان کرو، اس کی خوبیوں کو دیکھو. تو اس کے اخلاص پر اللہ کریں گے. لیکن نرا اخلاص کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ وہ اس عمل کا علم ہو اور اس عمل کا طریقہ ہو. اسے بنتا ہے دین. مثال کے طور پر سجدہ کرنا، نمازوں میں سجدہ ہوتا ہے. نماز میں اصل چیز سجدہ ہے، اصل چیز سجدہ ہے. ہاں، قیام سجدے کی وجہ سے ہے. جی ہاں، جس جو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا قیام بھی ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں، نماز میں اصل سجدہ ہے.
کیونکہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بندے کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے قدموں میں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے، جھکا ہوا دیکھے، اس کا سجدے میں دعائیں مانگو، نفل نمازوں کے سجدوں میں دعائیں مانگو، کیونکہ اللہ کو سجدہ پسند ہے. اس حالت میں دعا مانگی وہ زیادہ قابل قبول ہے. تو اللہ کو سجدہ پسند ہے، اور ہر سجدے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے کہ تم جتنے سجدے کرو گے اتنے تمہارے درجے بلند ہوں گے، جتنے سجدہ کرو گے اتنے تمہارے درجے بلند ہوں گے. یہ تو سجدے کی فضیلت ہوئی. یہ سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ طریقہ صحیح ہوگا تو سجدہ معتبر ہوگا، طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ سجدہ معتبر نہیں ہے. تو سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. کتنے اعضاء پر؟ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا، وہ سجدہ کرنے کی فضیلت بتائی کہ مجھ کو میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. کہ وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ کہ 2 قدم سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکے، قدم وہ اٹھانا نہیں چاہیے، کہ دونوں قدم زمین پر ٹکے. اور کیا کہ دونوں گھٹنے ٹکے. تو کتنے ہو گئے؟ 4. اور دونوں ہاتھ ٹکے، یہ کتنے ہو گئے؟ 6. اور چہرہ اس کے بیچ میں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں چہرہ. یہ جملہ کتنے ہو گئے؟ یہ 7 اعضاء ہو گئے. یہ میں نے مثال دی طریقے کی، کہ سجدے کی فضیلت بھی بتائی، سجدے کا طریقہ بھی بتایا کہ مجھے میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. پھر 7 اعضاء پورے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہی علم و ذکر کا مقصد ہے، اور یہی علم و ذکر کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ایک ایک مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہو. یہ 2 پہیے ہیں، اس پر گاڑی چلے گی، اس پر گاڑی چلے گی زندگی کی. علم پر ذکر پر، علم پر ذکر پر. تو اس کا کیا تقاضا ہوا؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ علم سیکھو. نہیں سیکھے گا تو کیسے عمل کرے گا؟ کیونکہ نہ جاننے والا تو ایسا ہے جیسا نابینا. نابینا بیچارہ کچھ بھی نہیں تھا. دنیا میں کتنی رونق ہے اور کتنی چمک ہے، لیکن بیچارہ نابینا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. ہاں، تو ایسے نہ جاننا ایسا ہے جیسے نابینا ہونا. ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے، اپنی تبلیغ سے ہم کو علم والا بنایا ہے. کیا والا بنایا؟ علم والا بنایا. دعوت خالی پھرنے کی نہیں ہے کہ بھائی پھرو نفر سفر، کہ نفر سفر تو دعوت کا ایک جز ہے. جیسے ٹانگیں بس جسم کا ایک جز ہے، لیکن ٹانگوں سے کام کرے گا نہیں. ٹانگیں پورے جسم کے ساتھ اور پورا جسم ٹانگوں کے ساتھ. تو نفر سفر دین کے ساتھ. اس کے ساتھ کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو. جیسے چکی کا خالی گھومنا، اس سے کوئی پیٹ بھر جائے گا. کھیت میں خالی ہل چلے تو اس سے کیا پیداوار ہو جائے گی کھیتوں میں؟ نہیں ہوگی. ہل چل رہا ہے، لیکن ہل چلنے نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. ہاں، پانی بھی دے گا، دانے بھی ڈالے گا، کھاد بھی ڈالے گا، نگرانی بھی کرے گا، غیر ضروری چیزوں کو اکھاڑ لے گا. یہ 5 کام وہاں ہے. جی ہاں، تو وہ پیداوار لے گا.
ایسے ہی دین میں بھی ہے کہ دین کو لینا دینا ہے، دین لینا ہے، دین دینا ہے. یہ چکی لیتی بھی ہے، دیتی بھی ہے. اگر آپ نے چکی میں نہیں ڈالا ہے تو وہ نہیں دے گی. تو اسلام کی مثال چکی کی ہے، اسلام کی مثال چکی کی ہے. ہاں، کہ چکی میں گردش بھی ہے اور ثبات بھی ہے. ہاں، کہ ایک حصہ پھرتا رہتا ہے، ایک حصہ ثابت رہتا ہے. اس سے مل کر کام بنے گا. تو ایسے ہی زندگی بھی ہے کہ زندگی میں حرکت بھی کریں گے. کیا کریں گے؟ حرکت بھی کریں گے. اور حرکت صرف حرکت کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ حرکت سیکھنے سکھانے کے لیے ہوگی، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوگی، بتانے کے لیے ہوگی. حرکت کہ جو ہمارے پاس آویں ان کو تو سکھاویں، نہ آویں تو ان کے پاس جاویں. یہ طریقہ ہے ہمارا دین کا کہ جو ہمارے پاس آوے، طالب علم پڑھنے کے لیے آئے تو پڑھاؤ، کھلاؤ پلاؤ پڑھاؤ کرتے ہیں. کیوں کہ وہ تو آئے گئے اپنا مقصد لے کر کے. وہ جو نہیں آئے تو یہ نہ آئے تو اس کو سمجھاؤ جا کے، تاکہ وہ بھی آ جائیں اپنا دین سیکھ لیں. اس لیے حرکت بھی رکھی ہے اور ثبات قدمی بھی رکھی ہے کہ دین میں اپنے کام کے لیے حرکت بھی کرو. کہ حرکت کرنے سے ایک تو راستے کھلیں گے. حرکت کا کیا فائدہ ہے؟ کہ حرکت کا فائدہ یہ ہے کہ حرکت کرنے سے راستے کھلیں گے. آپ ایک سادہ زمین پر چلتے رہو تو پگڈنڈی ہو جائے گی. کچی زمین پر ہوتی نہیں ہوتی، لوگوں کے آنے جانے سے راستہ ہو گیا. ہاں، تو مسافر کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پر یہی راستہ ہے، لوگ گئے آئے ہیں. ہاں، تو چلنے پھرنے سے راستے کھلتے ہیں، چلنے پھرنے سے ماحول بنتا ہے، اور چلنے پھرنے سے ضرورتیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے کام کی کتنی ضرورت ہے، میرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ حرکت دی ہے. پہلے دن سے امت کو حرکت دی ہے. حرکت کس لیے دی ہے؟ کہ حرکت دی ہے حق پھیلانے کے لیے. اس کے لیے حق پھیلانے کے لیے حرکت دی ہے. عرب حرکت کے عادی تھے پہلے سے، کہ وہ سمندروں کا بھی سفر کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے. وہ بھی ان کے اولادیں بھی چاہتے آتے تھے. ویسے بھی وہ جنگلوں میں سے بھی گزرتے تھے. جی ہاں، تو وہ سفر کے عادی تھے. ہاں، اپنے روزگار کے لیے بھی سفر کرتے تھے. تو سفر تو ہو ہی رہا تھا، تو آپ نے اس سفر میں دین ملایا. کیا ملایا؟ کہ جس طرح اپنی ضرورتوں کے لیے حرکت کرتے ہو، اپنے دین کے لیے حرکت کرو. ہاں، کھانے کمانے کے لیے حرکت کرتے ہو، آخرت بنانے کے لیے حرکت کرو. وہی بات آج بھی کہی جاتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نئی بات لائے ہیں، کہ ہم نئی بات نہیں لائے ہیں. ہاں، آپ نے امت کو حرکت دی ہے کہ حرکت کی وجہ سے ان میں ترقی ہوگی. کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے اسی سے انہوں نے حرکت شروع کر دی، اور اپنے ہی جیسے بڑے بڑے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کے ملایا، کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، مانے ہوئے آدمی تھے. پہلے سے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ان کو مانتے تھے، اپنے قضیے اور جھگڑے ان کے پاس لاتے تھے سلجھنے کے لیے، کیسے جھگڑے سلجھ جاویں. ہاں، تو مانے ہوئے آدمی تھے. اس لیے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا یہ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، تو میں ان رجوع کرنے والوں کو اللہ کی طرف لوٹاؤں. یہی ہماری دعوت کا طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے. ہر آدمی اپنی صلاحیت کو حق پر لگاوے. صلاحیت تو لگے گی
چاہے انہیں ادھر نہیں تو ادھر، کیونکہ دنیا کی زندگی بازار کی طرح سے ہے. بازار میں ہر آدمی اپنا مان لگاتا ہے، اسی کا نام بازار ہے. تو حدیثوں میں ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی گزارتا ہے جیسا بازار میں لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہے. پھر بازار میں کچھ لوگ نفع اٹھا کر مالدار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ خسارے میں ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں، بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اتنا نقصان ہوا کہ عقل برداشت نہیں کر سکی، پاگل ہو گئے. جس طرح بازار میں نفع بھی ہوتا ہے، کھوٹ بھی ہے، ایسے ہی زندگی بھی ایک بازار ہے کہ آدمی صبح ہوگی شام ہوگی وہ اپنی صلاحیت لگے گا. کچھ لوگ اپنی صلاحیتیں خیر پر لگائیں گے، اپنی صلاحیتیں خیر پر لگائیں گے اور خیر کمائیں گے. کچھ لوگ اپنی صلاحیتیں شر پر لگائیں گے اور شر کمائیں گے. ہاں، صلاحیت تو ہر حال میں لگے گی. جیسے آنکھیں ہیں وہ تو دیکھے گی، چاہے غلط دیکھے چاہے صحیح دیکھے وہ تو دیکھے گی. آنکھ کا کام ہی دیکھنا ہے، دوسرا کام وہ نہیں کرتی. جی ایسے ہی میرے دوستوں جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں کہ وہ کام کرے گی. دعوت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتیں حق پر لگاویں. اس پر لگاویں، حق پر لگاویں. ہاں کہ اللہ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کو حق پر لگاؤ تاکہ دنیا کی خیر بھی ملے اور آخرت کی خیر بھی ملے. تو صلاحیتوں کی دعوت ہے، ان کی چیزوں کی کا مطالبہ نہیں ہے کہ لوگوں سے ان کی چیزیں مانگو. یہ لاؤ یہ لاؤ، ہمارا فنڈ ہے یہ ہے. ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگاوے، جتنی اس کی ہے اتنی لگاوے. ہاں جتنی اس میں صلاحیت ہے اتنی لگاوے، جانی بھی اور مالی بھی. اس لیے کوئی سواری سے جائے گا، کوئی پیدل سے جائے گا. پھر سواری بھی کوئی اوپر درجے کی لے گا، کوئی درمیانی درجے کی لے گا، کوئی ادنا درجے کی لے گا. ہاں جتنے اس کے اندر برداشت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ اور اپنی صلاحیتیں لگا کر کے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اور دوسرا کام کہ اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے دنیا میں دین کے لیے جگہ کرو. تمکین اس کو کہتے ہیں. ہاں وَيُمَكِّنُ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اپنے دین کی جگہ کرو، کیونکہ لوگوں نے دین کی جگہ دبا لی ہے. اس زمین میں دبا لیتے ہیں نا. ہاں ہمارے وہ دکاندار آگے بڑھ جاتے ہیں تو روڈ کی جگہ پہ وہ دکانیں توڑواتے ہیں. یہ دباؤ ہے، یہ دبایا ہے. تو لوگوں کی زندگیوں نے دین کے حقوق کو دبا دیا ہے. اب دین کے لیے جگہ نہیں ہے. تو دین ایسا ہو گیا جیسا پردیسی، غریب. اردو کا غریب نہیں، عربی کا غریب. اردو میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، اور عربی میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی وطن نہ ہو، جس کی کوئی جگہ نہ ہو. اس کو عربی میں غریب کہتے ہیں. تو کہا بازار دین و غریبہ. دین شروع میں بھی غریب تھا کہ اس کی جگہ ہی نہیں تھی. خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، اب دین کہاں جاوے؟ خانہ کعبہ جو عبادت کی جگہ ہے وہ بت رکھے گئے تھے، تو اب دین کہاں جائے گا؟ تو دین کی جگہ نہیں ہے، وہی مرکزی تھے. تو کہا کہ جب شروع ہوا جب یہ اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور آخر میں بھی اس کی جگہ نہیں ہوگی کہ لوگ اپنے اپنے خواہشوں کے راستے سے دین کے تقاضوں کے بجائے اپنی دنیاوی تقاضے مسلط کریں گے، تو اب دین کے لیے جگہ نہیں ہوگی. ان کے اتنے تقاضے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہاں میرے پاس فرصت نہیں ہے. یہ ہے نا آج کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے. بھائی فرصت موقع کہاں چلا گیا؟ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، دوسرے کام کے لیے نہیں پیدا کیا. تو جو کام اصل تھا اس کا وقت نہیں رہا، اس کی جگہ نہیں رہی، تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو اصلی کام تھا اسی کی جگہ نہیں ہے، اسی کا وقت نہیں ہے، اسی کا موقع نہیں ہے. اس لیے کہا دین غریب ہو گیا یعنی بے وطن ہو گیا. اس کا کوئی وطن نہیں ہے. اس لیے سعادت ان لوگوں کی ہوگی جو اس غریب دین کی جگہ بناوے. کیا بناوے؟ ہاں، جو اس دین کی جگہ بناوے وہ شہید ہیں، وہ نیک مقتل ہے، طوبی للغرباء. اس لیے دین کے لیے میں دوستوں جگہ بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ ہاں، اس کا، کیونکہ پوری زمین عبادت کے لیے ہے. ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، یوں کہا کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت کرنا ہوگا. یوں کہا، کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ میری عبادت کرو میری زمین پر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کو دو ہی باتیں پسند ہیں. ایک کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت ہو، دوسرا کہ روئے زمین پر رہنے والوں پر رحم ہو. کیا ہو؟ رحم ہو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو زمین پر یہی دو کام اللہ کو پسند ہے کہ زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے. کہ ایسا کام کیا جائے کہ زمین پر عبادت ہو ہر جگہ. اور دوسرا کہ زمین والوں پر رحم کرو. رحم کی دو قسمیں ہیں. رحم کرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم رحم کرنے کی مادی، ایک رحم قسم کی مانوی. مادی رحم یہ ہے کہ زمین والوں کی ضرورت پوری کرو، بھوکے ہیں تو کھانا کھلاؤ، ننگے ہیں تو کپڑا پہناؤ، بیمار ہے تو دوا دارو کرو وغیرہ. ضروریات زندگی پوری کرنا یہ بھی ایک رحم ہے. اس سے بڑا رحم یہ ہے کہ مقصد زندگی پر لوگوں کو لاؤ. کس پر لاؤ؟ ان کی زندگی کا جو مقصد اللہ نے ٹھہرایا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں قیمتی بنے گی، اس پر ان کو لاؤ. خدا نے ان کو پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو زمین پر اپنے حکموں کے پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حکموں کو چھوڑنے کے لیے یا حکموں کو توڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ حکم توڑیں، یہ حکم چھوڑیں، اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ حکموں کو پورا کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہ اصلی مقصد ہے زندگی کا. تو لوگوں کو اس پر لانا یہ اصلی رحم ہے کہ یہ اللہ کے حکموں والے بن جائیں، حکموں کے پورا کرنے والے بن جائیں. پھر یہ حکموں کے پورا کرنے کے راستے سے اللہ کی مدد کے حقدار ہو جائیں گے، برکتوں کے حقدار ہو جائیں گے، مددوں کے حقدار ہو جائیں گے. نہیں تو حکم توڑنے کی وجہ سے یہ عذاب کے حقدار بنیں گے. حکم توڑنے کی وجہ سے یہ عذاب کے حقدار بنیں گے. تو یہ سب سے بڑا رحم ہے کہ زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف جائے. یہ سب سے بڑا رحم ہے. ظاہر میں یہ نظر نہیں آتے. ظاہر میں تو وہ رحم نظر، کھانا کھلایا، پانی پلایا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو موت سے پہلے تک کی ہے. اس کا فائدہ تو موت تک ہے. تو کھلا دیا، پلا دیا. تو جس کا فائدہ موت کے بعد بھی ہو وہ یہ ہے کہ اس کو دین دو. کیا دو؟ دین دو. اس لیے میرے دوستو ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا، یعنی ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے فرائض ادا کرے، اللہ کے حرام سے بچے اور اللہ کے آنے والے حقوق ادا کرے. اتنا ایمان بنانا ضروری ہے. سمجھ نہیں بات کہ جیسے اللہ کے فرائض ادا کرے. مثلا نماز ہے تو نماز فرض ہے تو نماز ادا کرے. مالدار ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کرے.
اس طرح روزہ ہے، اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح حلال کمانا ہے، یہ سب فرائض ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب فرائض ہے. فرائض ادا کرنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے. جیسے ضروریاتی زندگی پوری کرنے کے لیے بدن کی قوت ضروری ہے. بدن میں قوت نہیں ہوگی تو اپنی ضرورت پوری کرے گا کہ میں سیڑھی نہیں چڑھ سکتا ہوں، سانس چڑھ جاتی ہے. بدن میں قوت نہیں ہے تو پانی بھی نہیں پی سکے گا، کوئی پانی پلاوے. تو بدن میں قوت نہ ہونے کی وجہ سے ضروریاتی زندگی میں وہ لاچار ہو جاتا ہے. ایمانی قوت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے فرائض میں اور اللہ کے حرام میں لاچار ہو جائے گا کہ حرام میں پھنس جائے گا اور فرائض کو چھوڑ دے گا. ہاں، اس لیے ایمان میں اتنی قوت لانی ہے کہ وہ حرام سے اس کو بچا لے. حدیث میں ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ جو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے. ہاں، اور حرام سے بچنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے. ہاں، کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے. حرام میٹھا بھی ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے، آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. ہاں، تو حرام سے بچانے کے لیے ایمانی قوت. اس لیے ہم کو دعوت اور محنت دی ہے کہ اس محنت میں ایمان ترقی کرے گا. جان مال اللہ کے حکموں کو زندگی میں لانے کے لگانا، اور دوسروں کو اس کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے دور دراز کے تقاضے پورے کرنا، یہ اندر مضبوطی پیدا کرے گا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہم دور دور اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے اندر استحکام آئے، یعنی ان میں دینی مضبوطی آئے. ورنہ ضرورت تو یہاں بھی ہے. لوگ کہتے ہیں یہاں ضرورت ہے، یہاں نہیں کرتے. شروع میں جب تبلیغ ہوتے یہاں بھی تو یہاں بھیجو، یہاں کے لوگ غریب ہیں، یہاں کے پیسے دو، ان کو پیسے دے دو، ثواب ملے گا. ثوابی مسلمان. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم دور دراز اس لیے بیچتے ہیں کہ ہمارا آدمی مضبوط ہو جائے گا اپنے دین میں. استحکام فرماتے تھے. تو اپنے دین میں مضبوطی ہوگی تو حرام سے بچے گا، فرائض ادا کرے گا. اور یہ ضروری ہے کہ فرائض ادا ہو جائے، نماز صحیح ادا ہو جائے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز فوت نہیں ہوئی. دیکھ لینا کہ بالغ ہونے کے بعد میری کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، ایسے دیکھو کتنے ہوں گے. ہاں، بہت لوگوں کی نمازیں فوت ہوئی ہیں، ان کو شعور بھی نہیں ہے. وہ تو اس کام کی برکت ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی نمازیں قضا پڑھی ہے. 20 سالوں کی قضا نمازیں پڑھی ہے، برسوں کی زکاتیں ادا کی ہے. ہاں، کہ اتنے سال سے مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، زکات دی نہیں ہے، اب سمجھ نہ آیا زکات کیا ہے تبلیغ میں. ہاں، تو پانی پڑتا ہے تو زمین نرم ہوتی ہے. ایسے دلوں پر پانی پڑتا ہے تو پھر دل نرم ہوتے ہیں، آدمی کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں. اس کام کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ کہ تبلیغ کا کیا فائدہ ہے کہ گناہ نظر آئیں گے. جیسے اکثر میں نظر آتا ہے یہ ہے ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہے. تو اس کام سے ایک روشنی پڑتی ہے اندر، تو آدمی کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. تو اس کو ندامت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے. پھر ندامت کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر نماز قضا پڑتا ہے، زکات باقی ہے تو وہ، کسی کا حق ہے تو وہ. یوں اصلاح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. جیسے دوا اثر کرتی ہے. دوا کیا کرتی ہے؟ کہاں اثر کرتی ہے؟ کہ جہاں بیماری ہو وہاں دوا جائے گی. ہر کو درد دوا انجا روت، کہ جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی. داڑھ کی دوا پیٹ میں گئی ہے لیکن اثر داڑھ میں آئے گا. دوا داڑھ میں نہیں ہے، داڑھ میں ہے دوا.
دوا تو پیٹ میں ہے، گھٹنوں میں درد ہے اور دوا پیٹ میں ہے، لیکن اثر کہاں جائے گا؟ یہ گھٹنوں میں. یہ قاعدہ ہے اندر جسمانی تربیت کا، ایسے روحانی تربیت کا بھی ادھر، کہ جہاں گناہ ہے ہدایت کا اثر وہاں جائے گا. سمجھ، یہ میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، اس کو ہاں ہر کجا دردیش دوا انجا روت، ہر کجا رندیش شفا اندا روت، کہ جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. یہ قاعدہ ہے نہیں، طبیعت کا قاعدہ یہی ہے کہ شفا کہاں گئی؟ کہ بیماری کی جگہ پر، اور دوا کا اثر کہاں گیا؟ کہ درد کی جگہ پر. یہ قاعدہ ہے طبیعت کا. ایسے یہاں بھی ہے کہ اگر کام کیا ہے، کیونکہ یہ کام ہدایت کا ہے، تو ہدایت کہاں جائے گی؟ گجا گمراہ ہوگی وہاں جائے گی. تو جہاں زندگی میں کسی عمل کا خلل ہوگا، کسی عمل کا نقصان ہوگا، وہاں جا کر کے یہ اثر کرے گی کہ میں نے اتنے نمازیں کھوئی ہے، میں نے اتنے زکاتیں نہیں دی ہے، میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، یہ ابھی چلے گئے، پٹی کھلے گی. یہ ہے ہدایت کا ذریعہ کہ آدمی کو ندامت آئی، پچھتاوا، تو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. سبل تو اللہ کے راستے وہ اعمال جنت ہے، وہ ہے سبل سے مراد. کہ سبل کیا؟ لنہدینہم سبلنا، کہ ہم سبل، تو سبل اعمال جنت ہے کہ اللہ محنت کی وجہ سے جنت کے راستوں کی رہبری کرے گا. وہ دوزخ کے راستے تو اب کٹ گئے، جی ہاں، اب جنت کے راستے پر آئے گا کہ چھوٹی ہوئی نماز بھی پڑھے گا، باقی زکات بھی دے گا، کسی کا حق دبایا ہے وہ بھی دے دے گا. ہاں یہ وعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا وعدہ ہے. اس لیے میرے دوستو یہ باتیں سمجھانے کی غرض یہ ہے کہ کام کو سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ہاں، تاکہ یہ روٹین نہ بنے. کیا نہ بنے؟ ایک روٹین، ایک عادت بڑی ہوئی ہے کہ نہ، ایسا نہیں ہے. یہ اس کام میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے. جی ہاں، صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اس کو خالی نفر سفر پر نہ سمجھے گا، نکل گئے ہو گیا، کہ نہ، نکلنا تو علاج کے لیے ہے. ہاں، جب علاج سمجھ میں آئے گا تو علاج لے گا آدمی. جی ہاں، تو یہ تو علاج کے لیے ہے کہ نکلے گا تو اس کو اپنا علاج سمجھ میں آئے گا کہ میری اتنے نمازیں گئی ہیں، اتنا میرے چھوٹے، یہ سمجھ میں آئے گا. زندگی کی کمیاں، تو زندگی کی کمی سمجھ میں آئے گی تو پھر زندگی کے کمال کی طرف توجہ ہوگی. جس کو اپنی زندگی کی کمی نہیں سمجھ میں آ جائے گی وہ زندگی کے کمال کی طرف نہ جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، سمجھنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ بار بار نکلو. یہ مانا اللہ کا فرماتے کہ بار بار نکلو، بار بار نکلو. ہاں، اتنا نکلو کہ کوئی پیاری چیز تمہیں کھینچے نہیں. ایسے نکلو، چھوڑنا نہیں ہے اپنی چیزوں کو. ہاں، لیکن غلبہ دین کا ہو جاوے دل دماغ پر، تو نکلنا. اور صرف نکلنا نہیں، صرف چکی کا چلانا نہیں، صرف ہل چلانا کا بھی نہیں ہے، بلکہ لیتے دیکھو، دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین پوچھو، دین یاد کرو، تب ہوگا نفع. سمجھے؟ ہاں، جیسے چکی کا نفع لینے دینے سے ہے، دانے ڈالے آٹا لیا، دانے ڈالا آٹا لیا. کسی کا بھی خالی ہل چلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ دانے ڈالے گا، پھر فصل لے گا، دانے ڈالے گا، ہر جگہ یہی ہے. اس لیے دین لیتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کی طرف توجہ نہیں ہے. ہاں، شیطان نے اپنا کام کر لیا ہے کہ تم تو نکلتے لیتے ہو نا، تم نکلتے تم تو ہل چلاتے لیتے ہو، تو ہل چلانے سے تھوڑا موسم آئے گا. تو موسم کے طریقے سے آئے. ہاں، جب کپاس کا موسم ہے، فلاں موسم ہے، تو وہ تو موسم کے طریقے سے آئے گا. تو ہر کام اپنے طریقے سے آئے گا. اس لیے اس مذاکرے کا مطلب یہ کہ یہ کمی دور ہو جائے کہ سیکھو، سکھاؤ، یاد کرو، یاد کراؤ. علم و ذکر کا نمبر عمل میں آئے. یہی دو پہیے ہیں، یہی دو پہیے ہیں.
جو اللہ کے حقوق ادا کرانے کے لیے، بندوں کے حقوق ادا کرانے کے لیے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ ایمان عبادت اللہ کا حق ہے، اس کے بعد بندوں کا حق ہے، چوتھا نمبر میں بندوں کا حق ہے، اس کے بیچ میں اس کو رکھا ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ ہاں، تاکہ اللہ کے حق کی معرفت ہو جائے، بندوں کے حق کی بھی معرفت ہو جائے۔ یہ تبلیغ تو اس کے لیے تیار ہے؟ آپ بتاؤ کون تیار ہے؟